جو کل مفرور تھا آج مقبول ہے اور مقتدر ہونے جا رہا ہے۔ عام انتخابات میں نمایاں اکثریت حاصل کرنے والے طارق رحمان کون ہیں، کن حالات سے گزرے اور بنگلہ دیشی عوام کی اولین چوائس کیسے بنے، اور تجزیہ کار ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم خالدہ ضیاء اور چوتھے صدر ضیاء الرحمان کے سب سے بڑے بیٹے طارق رحمان بننے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم۔ تاہم یہ سفر خاصا خاردار رہا۔ سلسلہ شروع ہوتا ہے سن 2000 سے، جب طارق رحمان نے BNP کی تنظیم سازی کی اور ملک میں مضبوط سیاسی قوت بن کر ابھرے اور پھر سیاسی انتقام کا نشانہ بنے۔ 2007 میں حسینہ واجد سرکار نے طارق رحمان کے خلاف مقدمات کی بھرمار کر دی، انہیں جیل میں ڈالا، تشدد کا نشانہ بنایا، دیوار سے لگانے کے لیے ہر حربہ آزمایا۔ آخرکار انہیں بنگلہ دیش چھوڑنا پڑا۔ 17 سال لندن میں جلا وطن رہے مگر جد و جہد نہ چھوڑی۔ ماں کی علالت میں پارٹی کی کمان سنبھالی، پارٹی کی حکمت عملی اور بیانات میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے۔ اگست 2024 میں حسینہ واجد کا دھڑن تختہ ان کی وطن واپسی کی راہ ہموار کر گیا۔ 25 دسمبر 2025 کو طارق رحمان ڈھاکہ پہنچ گئے، سیاسی طور پر متحرک ہوئے اور انتخابات جیت لیے۔ بنگلہ دیشی تجزیہ کار ڈاکٹر علی یار حسین انہیں ایک بہترین رہنما قرار دے رہے ہیں۔ تاہم کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ طویل عرصے جلا وطن رہنے کے سبب انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے کہ اگر ان کی قیادت میں سیاسی مفاہمت، آزاد میڈیا اور شفاف انتخابات کو ترجیح دی گئی تو اس سے اندرونی استحکام بڑھے گا، جو معیشت کے لیے بنیادی شرط ہے۔